اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چیز کی کامیابی اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی لیے اگر ہم کبھی ناکام ہوں تو ہمیں اپنی کوشش تو ہمیں بیسٹ پرفارم اپنا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کامیاب کر کے آزماتا ہے اور بعض اوقات ہمیں ناکام کر کے آزماتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے نا اپنے فیوچر کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا اس معاملے میں کامیاب ہونا بہتر ہے یا اس معاملے میں اس کا ناکام ہونا بہتر ہے۔ اب دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے تھے، کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے یا کہیں شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ ہماری شادی نہیں ہو پاتی یا ہمارا وہ بزنس نہیں چلتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، تو ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، اگر میرا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میری بازو ٹوٹ جاتی ہے، تو میں وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں، بسترے پہ چلا جاتا ہوں 3-4-6 ماہ کے لیے، اور میں بیٹھ کے یہ کرتا ہوں کہ جی یہ تو یہ ہو گیا ایسے اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کا کوئی بہتری معاملہ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر وہ میرا ایکسیڈنٹ وہاں پہ نہ ہوتا، اگر میری وہ ٹانگ نہ ٹوٹتی، تو میں کسی بڑے معاملے میں ملوث ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ میں چھوٹی آزمائشیں ڈالتے ہیں تاکہ ہم بڑی آزمائش سے بچ سکیں۔ تو اسی طرح ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی شخص کو پسند کرتے ہیں، کسی لڑکی کو یا لڑکے کو، اب دیکھیں، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے پیچھے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنا حلال بھی اختیار کیا، آپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند تھی، آپ نے کیا کیا؟ اپنے والدین سے بات کیا، آپ نے رشتہ بھیج دیا۔ اگر وہ آگے وہ لڑکی والے نہیں مانتے یا لڑکے والے نہیں مانتے، تو بجائے اس کے کہ آپ گھر سے بھاگ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، کہ آپ اس سے کہ آپ اللہ سے دوری اختیار کر لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بلکہ اہم کانہ روش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندگی میں آپ کی آتا وہ لڑکا یا لڑکی، تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ آپ بہتر نہیں جانتے، آپ کو اپنے فیوچر کا نہیں پتہ نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر توکل کرنی چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہمارے حق میں کیا ہے؟ ہماری ذمہ تو ہے کہ ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، جد و جہد، محنت، کوشش کرنی ہے اپنی ہر کام میں۔ اب دیکھیں، اگر وہ کام ہمارا نہیں ہوتا تو اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بیسٹ پرفارم کرتے ہیں اور اس میں ہم اچھا آگے نکل جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ کام ہمارے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ نہیں چلتا، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو آپ بہت سارے کام دوسرے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے تو ہمیں وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وہاں سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں لگے کہ بعض اوقات ہمارا اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتے ہیں، تو ایک دروازہ بند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 10 دروازے اور کھولتے ہیں۔ اب یہ ہے اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔